Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز جمعہ اور نماز عید سے متعلق چند اہم و ضروری باتیں عرض کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ اور نماز عید کو قائم کرنا شعائر اسلام میں داخل ہے تاکہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو، اور اسلامی شان و شوکت کا مظاہرہ یا تو شہروں میں ہو سکتا ہے یا بڑے قصبات میں، گاؤں دیہات میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عید شہر، فنائے شہر اور قصبوں میں جائز و درست ہے، گاؤں اور دیہات میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ فقہ حنفی کے ترجمان امام محمد المبسوط میں فرماتے ہیں: لا تجب الجمعۃ الا علی اہل الامصار والمدائن، جمعہ صرف شہروں اور قصبات کے لوگوں پر فرض ہیں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کبیری میں ہے لا شک فی جواز الجمعۃ فی البلاد والقصبات۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وتقع فرضا فی القصبات والقرى الکبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر، فنائے شہر، قصبہ اور گاؤں و دیہات کی تعریف کیا ہو؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شہر، قصبہ اور گاؤں و دیہات کی تعریف لوگوں کے عرف و رواج پر مبنی ہے، یعنی لوگ جسے شہر کہیں، لوگ جسے قصبہ کہیں، لوگ جسے گاؤں و دیہات کہیں، وہ شہر ہے، وہ قصبہ ہے، وہ گاؤں و دیہات ہے۔ اب چونکہ شہر کے سلسلے میں لوگوں کا عرف یہ ہے کہ شہر وہ بستی کہلاتی ہیں جس میں گلی کوچے ہوں، ڈاک خانہ ہو، قبرستان ہو، بازار و مارکیٹ ہوں، وہاں تمام انسانی ضرورتیں دستیاب ہوتی ہوں، نیز عدل و انصاف کے لیے کورٹ و کچہری ہو وغیرہ۔ تو اس طرح کی بستی کو لوگوں کے عرف میں شہر کہا جاتا ہے، لہذا شہر کی تعریف یہی ہے۔ فنائے شہر سے مراد شہر کے آس پاس کی وہ جگہ ہے جو شہر کی مصلحتوں اور اس کی ضرورتوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، مثلا قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج و لشکر کو جمع کرنے کی جگہ۔ اس طرح کی جگہیں چونکہ شہری ضرورتوں اور مصلحتوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ شہر ہی کا حصہ شمار ہوتی ہیں، اور ان جگہوں کو فنائے شہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قصبہ لوگوں کے عرف میں اس بستی کو کہا جاتا ہے جس کی آبادی 3-4 ہزار افراد پر مشتمل ہو اور وہاں ضروریات زندگی میسر ہو۔ گاؤں دیہات اس چھوٹی بستی کو کہتے ہیں جس کی آبادی 3,000 سے کم افراد پر مشتمل ہو اور وہاں ضروریات زندگی پوری طرح میسر نہ ہو۔ لہذا شہر، فنائے شہر اور قصبات میں نماز جمعہ اور نماز عید قائم کرنا جائز ہے، گاؤں اور دیہات میں نماز عید اور نماز جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ گاؤں دیہات والوں کے لیے جمعہ کے دن حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ اپنی مسجدوں میں نماز ظہر با جماعت ادا کریں، اور عید کے دن چونکہ نماز عید کا کوئی بدل نہیں تو ان کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہوگا
کہ وہ تنہا اشراق کی نماز پڑھیں یا مطلق نفل کی 2-4 رکعتیں ادا کریں۔ ہاں البتہ گاؤں دیہات کے وہ لوگ جن پر نماز جمعہ اور نماز عید واجب نہیں ہے، پھر بھی وہ شہروں اور قصبوں میں پڑھی جانے والی نماز جمعہ اور نماز عید میں شریک ہوتے ہوں تو ان کی نماز جمعہ اور نماز عید ادا ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے فقہا کے کلام میں یہ تصریح موجود ہے کہ جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں، مثلا مسافر، مریض، غلام، اگر وہ نماز جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز جمعہ جائز ہے۔ محترم سامعین، بعض گاؤں و دیہات ایسے بھی ہیں جہاں نماز جمعہ اور نماز عید کو قائم کرنا جائز نہ ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ ایک عرصے دراز سے، ایک لمبی مدت سے جمعہ اور عید کی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار و محبت سے، شفقت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہیں مسئلہ شرعی بتلا کر ان کو نماز جمعہ اور نماز عید پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر مان جاتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہ مانے اور جمعہ و عید کی نماز کو بند کر دینے کی صورت میں فتنہ و فساد، اختلاف و انتشار اور دیگر مسائل پیدا ہونے کا امکان ہو، اندیشہ ہو، تو وہاں نماز جمعہ اور نماز عید جاری رہنے دی جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کی یہی رائے۔ امید ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عید سے متعلق ہماری یہ گزارشات کہ کہاں نماز جمعہ اور نماز عید پڑھنا جائز ہے اور کہاں جائز نہیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اللہ پاک صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔